My concentration is on the Panama pitch. کہ جتنا جلد آئے گا اتنا پاکستان کے لیے اچھا۔ میاں صاحب سرنڈر کر چکے تھے، میاں صاحب استعفیٰ دینے جا رہے تھے، یہ ہم تھے جس نے روک کے کہا کہ نہیں، یہ پارلیمنٹ کی جنگ ہے۔ بدترین حکمرانی، یہ سب شامل ہے اس 9 سالہ کارکردگی کو ایک وائٹ پیپر کرتاس ابیس کی صورت میں جاری کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں دوسرا رخ اور میں ہوں افتخار شرازی۔ بر صغیر کے معروف شاعر مرزا غالب نے ایک بڑا مشہور زمانہ شعر کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ انہوں نے بھی جو یقینی طور پہ ناکام خواہشیں تھیں، جو ناتمام خواہشیں تھیں، اسی تناظر میں کہا تھا، لیکن ان کا یہ شعر آج کے دور میں عمران خان صاحب پہ بڑا فٹ آ رہا ہے۔ بڑے عرصے سے ان کی خواہش ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنے، اور آج بھی انہوں نے ایک طویل سیشن کیا، اس میں ان کا جو گفتگو کا محور تھا اس میں وزیر اعظم بننا ہی تھا، بلکہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد کوئی پٹواری نہیں بنا کرتا، کوئی ایس ایچ او نہیں بنا کرتا، پرائم منسٹر ہی بنا کرتا تھا، اور وہ بھی پرائم منسٹر ہی بنیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ میں بتا بھی دیا کہ اگر وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ گئے تو ان کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ ساتھ میں سندھ میں سیاسی درجہ حرارت جو پہلے کافی بڑھا ہوا تھا اے ڈی خواجہ صاحب کی تقرری کو لے کے، اب وہاں پہ دھرنے بھی شروع ہو گئے ہیں، گویا کہ پیپلز پارٹی کی گڈ گورننس کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھی ہے، تو جماعت اسلامی بھینسوں کو لے کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے بین بجانے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ میں یہاں تک نہیں بلکہ کچھ لوگ کسی زمانے میں جو واٹر بورڈ میں تقرریاں ہوئی تھیں ان کو لے کے احتجاج کر رہے ہیں، اور ایک وائٹ پیپر بھی جاری ہوا ہے۔ متحدہ پاکستان نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا جس میں موجودہ حکومت جو سندھ کے اس کے گڈ گورننس کے حوالے سے بڑے شدید سوال اٹھائے گئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ پیپلز پارٹی سندھ میں جو حکمران جماعت ہے پہلے گڈ گورننس کے حوالے سے دباؤ کا شکار، اور ایسے میں جب دھرنے شروع ہو جائیں گے یا شروع ہو چکے ہیں تو یہ کتنا مزید دباؤ میں لائے گی پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی ان سے کیسے باہر نکلے گی۔ اور ساتھ میں معصوم خواہش، پرائم منسٹر بننے کی خواہش، لیکن اس معصوم خواہش کی تکمیل کے لیے کیا عمران خان کے صاحب کے پاس پاناما کے علاوہ بھی کچھ ہے کہنے کے لیے، کچھ اور بھی ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ کہیں کہ اب ان کا حق بنتا ہے، یا وہی ایک واحد چوائس رہ گئے ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ آنربل پینل ہے سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر جاوید عباسی صاحب، مسلم لیگ نوک سے تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی سے ہمیں جوائن کیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے، ڈپٹی کنوینر ہیں، آپ متحدہ پاکستان کے اور رکن قومی اسمبلی ہیں، اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے میاں محمود رشید صاحب جو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں۔ سب سے پہلے سر آپ کی طرف آؤں گا، مقبول صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، سر وائٹ پیپر جاری کیا ہے جس پہ بڑا مایوسی کا اظہار کیا ہے، وہاں کے چیف منسٹر نے بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ یہ جو وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ جو متحدہ پاکستان ہے یہ بھی متحدہ جو قائد تھے ان کی زبان بول رہی ہے، ویسے بننا جا رہے ہیں۔ تو کیا ضرورت پیش آئی سر؟ بیسک جماعت جس کے ساتھ آپ پچھلے 5 برس میں کولیشن پارٹنر بھی رہے ہیں، بٹ اب آخری دنوں میں 4 سال گزر گئے بعد کہ آپ کو وائٹ پیپر جاری کرنا پڑا، سر یہ اتنی تاخیر کیوں اور ضرورت کیا پیش آئی؟ جناب علی، کئی سال ہو گئے ہیں جو ہم ان کے ساتھ پارٹنر نہیں ہیں، اور جن وجوہات کی وجہ سے ہوا تھا اسی پہ بات کی گئی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاق سے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اختیارات کو صوبوں کو دیا تھا، اور صوبوں کے پاس پھر ذمہ داری تھی کہ انہوں اختیارات کو نچلی سطح پہ لے کے جاتے، اختیارات اور وسائل، اس کا جس طرح سے مس یوز سندھ صوبے میں ہوا ہے شاید کہیں نہ ہوا ہو۔ اگر وفاق سے اور تمام وسائل سندھ کے اگر 1000 ارب کے تھے تو سندھ کے شہری علاقے جو سندھ کے ریونیو کا تقریباً 95% دیتے ہیں، ان کو 5 سے 7% سے زیادہ نہیں ملا ہے۔ اس پہ آپ ان کو نہیں لگتا ہے کہ ایک حقائق نامہ جاری ہونا چاہیے تھا، اس پہ وائٹ پیپر پیش کیا جانا چاہیے تھا؟ اچھا، یہ پیسے جو سندھ کے شہری علاقے ہیں جو سندھ کے بجٹ کا 90% 95% دیتے ہیں، اگر یہ پیسے یہاں نہیں لگے ہیں تو پھر اندرون سندھ میں لگنے چاہیے تھے۔
اگر اندرون سندھ میں لگے ہوتے تو آج دیکھنے کی، پنجاب والے بھی جا کے دیکھ رہے ہوتے. لاڑکانہ پہ جہاں 90 ارب روپے لگے ہیں جا کے دیکھیے تو صحیح. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے مرحوم خاندان کا گڑھ تھا لاڑکانہ، شاید اس محبت میں اور محنت سے انہوں نے اتنے پیسے 90 ارب روپے اس کو مونجو داڑو جیسے بنانے کے لیے لگائے گئے. آپ اٹھا کے دیکھیے. صدیقی صاحب کیا صرف وائٹ پیپر 4 سال بعد جاری کر دینا ہے، یا جیسے میں نے پہلے کہا کہ کولیشن پارٹنر رہے ہیں اور صرف ایک پیپر جاری کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا، یا آپ کو بھی جس طرح آج پاک زمین پارٹی سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے تو آپ کو بھی آنا چاہیے؟ نہیں، سڑکوں کے تقاضے اپنے اپنے الگ ہیں ان کے. ہمارے پاس یہ نہیں ہے، دیکھیں ہمارے پاس اچھا آپ کے خیال میں اگر لوگوں کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں تو کوئی بڑا سیریس ایشو نہیں ہے؟ نہیں، آپ سن لیجئے ایک ذمہ دار اینکر کی طرح میں تو کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے لوگ ایوانوں میں موجود ہیں تو ہمارے پاس ایک وہ جگہ بھی ہے. ہم نے کیا ہے نا، ابھی مظاہرہ تو کیا تھا. آج بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز واٹر بورڈ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ مس کر گئے اس کو. ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے آج واٹر بورڈ کے سامنے. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کیا جائے؟ ہاں، ہم عوام کی ضرورت اور مرضی کے تحت کریں گے، کسی مصنوعی اقدامات کے لیے نہیں کریں گے. کرنا ہے اور اتمام حجت کرنے کے بعد کرتے ہیں نا. ایوانوں میں بات کر کے دیکھی ہے، پھر واٹر بورڈ یہ وائٹ پیپر کے ذریعے ایک سیاسی کوشش کی ہے. عدالتوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. دیکھیے عدالتوں میں ہم لے کے گئے نا، سینسس کو لے کے گئے. اب ہم آرٹیکل 140A جو کہ سندھ میں لولا لنگڑا معذور قسم کا بلدیاتی نظام دیا گیا ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 140A کی سے براہ راست متصادم ہے، اس کو لے کے کورٹ میں جا رہے ہیں. یہی سب کرنا ہے یا کھیل تماشے ہی کرنے ہیں ہمیں صرف؟ تو بینا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ یہ تو اے ڈی خواجہ صاحب پہلے انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو صوبائی حکومت کو تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوئی ہے کہ وہاں پہ کورٹ نے جو ایک ججمنٹ دیا انیشلی، بٹ اس کے بعد اب دھرنے اور وائٹ پیپر آ رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کتنی مشکل میں جا رہی ہے؟ اور یہ دوسرے جو لوگ اچانک آ گئے ہیں سڑکوں پہ، یہ اپنی وش پہ ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے کہیں نہ کہیں کانسپریسی ہے؟ دیکھیں یہ سب کچھ جو منظر عام پہ آ رہا ہے، یہ تو ایک تو یہ کہ الیکشن ایئر ہے، 2018 الیکشن کا سال ہے. سب سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں اور ہر کوئی ایک طریقہ کار جو اپنائے گا الیکشن کیمپین میں جانے کا. لیکن یہ ساری چیزیں صرف ایک طرف کی ضرور اشارہ کرتی ہیں اگر آپ اس چیز کو انالائز کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اتنی مخالفت اور اس طرح سے مخالفت یہ ظاہر کرتی ہے بوکھلاہٹ کو، خاص کر کے سندھ میں، کیونکہ سندھ کے عوام کا پورا جو اعتماد ہے ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پہ رہا ہے اور رہے گا. تو اب چونکہ آپ کو میں نے جیسے کہا کہ الیکشن کا سال ہے اور یہ سارے شعبدہ بازیاں جو ہیں الیکشن موڈ کی وہ سب کریں گے، ان کا حق بنتا ہے، بے شک وہ کریں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اے ڈی خواجہ صاحب کا کیس اتنا زیادہ میڈیا پہ ہائپ اس کو دی گئی. اور صوبائی خود اختیاریت کی بات ہم کرتے ہیں لیکن یہاں آ کے پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم بھی کسی کو نہیں آتی. ابھی اس طرح سے مسلط کرنا کسی ایک افسر کا کسی بھی حکومت کے اوپر، اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں ابھی جو وہ میں نے تو کہیں نہیں دیکھا، خیبر پختونخوا کے جو اختر علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے ریٹ کی ہوئی ہے صوبائی حکومت کے اوپر اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر صلاح الدین محسود کے خلاف جو ان کے اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. لیکن اگین یہاں تو سندھ ہائی کورٹ نے بھی ریلیف دیا نا ان کو، اے ڈی خواجہ کو. یہ اگر میڈیا کی آپ بات کریں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، لیٹس سی کہ کتنی ریلیف ملتی ہے. لیکن میں ریلیف دیکھیں عدالتوں کا کام تو ریلیف دینا ہے لیکن میڈیا کا کام پھر بیلنس بھی کرنا ہے کہ اگر وہی چیز اگر سندھ میں ہوتی ہے تو وہ اس کو اتنا زیادہ ہائپ دیا جائے، لیکن جب وہ خیبر پختونخوا میں ہو جاتی ہے تو اس کا کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی. لیکن وہ جو کلیم کر رہے ہیں گڈ گورننس کے حوالے سے سندھ، اندرون سندھ بالخصوص یا کراچی میں تو کچرے کا مسئلہ وہ حل نہیں ہو رہا. مجھے یہ بتا دیں کہ کون سے میں کسی اگر آپ چلیں ٹھیک ہے مسئلے ہیں مسائل ہیں ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہاں پاکستان میں کوئی ایسا شہر دکھا دیں جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے صفائی کا نظام ہو. یہ ایک نیشنل مسئلہ ہے، ایک قومی مسئلہ ہے. ہمارے ایک تو صفائی کے ناقص انتظامات ہیں اور پورے پاکستان میں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی اویئرنس بھی نہیں ہے. لوگوں کو بھی ہم نے اس پہ آن بورڈ لینا ہے، ایک سیوک سینس ڈیولپ کرنی ہے لوگوں کی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے، آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ دیکھیں کہ حکومت نے پرووائڈ، میں کسی صوبے کی بات نہیں کر رہی، حکومت نے پرووائڈ کیے ہوتے ہیں وہ جو ڈمپسٹرز اور چیزیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ سارا گند جو ہوتے ہیں ان کے باہر ارد گرد ضرور پھینک جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ڈالنے کی تکلیف نہیں کرتے. تو یہ جو ہے یہ ایسا مسئلہ ہے
میں مانتی ہوں کہ وہ ہے، لیکن وہ پورے پاکستان میں ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے اور رہی آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی الیکشن کے پرائم منسٹر بننے کا جو انہوں نے آج بات کی ہے، دیکھیں خواہش کرنا ہر انسان کا حق ہے اور بڑی جائز بھی ہے میرے خیال میں، بالکل جائز بھی ہے، لیکن آپ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کیا طریقہ کار اپناتے ہیں، کیا وہ آپ جائز طریقے اپناتے ہیں یا ناجائز طریقے اپناتے ہیں، وہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے۔ جائز طریقہ جو ہے وہ ہے آپ کی عوام کا مینڈیٹ۔ اگر آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے اور آپ جو ہے عوام کے ووٹ سے، عوام کی طاقت سے آ کے ایوان میں بیٹھتے ہیں اور وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں تو سو بسم اللہ۔ لیکن اگر آپ دائیں بائیں سے راستے ڈھونڈیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی طرح ایک الیکٹڈ نمائندہ حکومت چاہے جیسی بھی ہے، اس کے ساتھ ہمارے بھی بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اس کو اگر آپ کوشش کریں گے کبھی امپائر کی انگلی کی طرف دیکھیں گے، کبھی اور کوئی طریقے، کبھی یہ دھرنے دیں گے اور کسی اور طاقت کی طرف دیکھیں گے تو پھر وہ خواہش جو ہے وہ جائز نہیں رہتی۔ ایک چھوٹے لیں گے اور اس کے بعد جاوید عباس صاحب کی طرف آئیں گے کہ گڈ گورننس کے حوالے سے صرف سوال پیپلز پارٹی پہ نہیں اٹھ رہے ہیں، بلکہ لوڈ شیڈنگ ہو، گردشی قرضے ہوں یا دیگر معاملات ہوں، مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اگرچہ وفاقی وزراء اب ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بہت کچھ کیا، لیکن کہنے کے لیے کچھ زیادہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے اور جاوید عباسی صاحب سے اس کا جواب لیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید جاوید عباسی صاحب۔ سر لوڈ شیڈنگ وہیں کے وہیں کھڑی ہے، گردشی قرضے بھی تقریباً 400 ارب پہ پہنچے ہوئے ہیں دوبارہ سے، وہ جو برآمدات تھی ہماری $1 بلین کم رہی ہیں، ساتھ میں اب اسحاق ڈار صاحب نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کے انہوں نے کہا جی وہ جو اہداف ہیں معاشی وہ بھی شاید ہم پورے نہ کر پائیں۔ تو سر صرف پیپلز پارٹی تو نہیں ہے، نون لیگ گورنمنٹ مرکز میں وہ بھی تو اسی طرح کی سر پرفارمنس دے رہی ہے۔ آپ کے لیے کون سی ہرڈلس تھیں کہ آپ کچھ اچھا نہیں کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ میں سمجھوں گا کہ ہمارا جو بینچ مارک تھا آپ نے ہمیں دیکھنا ہے، اور یقیناً یہ آپ کا بھی حق ہے اور عوام بھی پوچھے گی۔ 2013 میں ہم نے الیکشن لڑا، قوم سے ہم نے کیا باتیں کی تھی، اور 2013 میں ہم کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے ہیں، اور 2018 میں کہاں کھڑے ہوں گے جب ہم نے الیکشن میں جانا ہے۔ تو کیونکہ کسی کی بھی کوئی پرفارمنس ہے تو اس کے لیے آپ نے کوئی بینچ مارک مقرر کرنا ہوگا اور اس سے زیادہ آپ میجرمنٹ کریں گے۔ جب 2013 میں ہم آئے 3 سائڈ ایشوز تھے جو ان کو ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے۔ ایک تھا ایکسٹریمزم کا، ایک تھا اکانومی کا اور ایک تھا انرجی کا۔ پہلے میں جاتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں کہ پاکستان اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار تھا، آئے دن صبح شام دہشت گردی ہو رہی تھی، اور پاکستان کے اندر کوئی اکنامک ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بزنس مین یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دبئی سے یہاں انویسٹمنٹ تو سر اب بھی کوئی نہیں ہے سر، کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے ویسے کچھ بتائیں گے آپ قوم کو؟ حضور میرا خیال ہے کہ فگر دے دینا سر، میرا خیال ہے میں ایک ہی فگر آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب پاکستان بنا اور اس سے لے کر 1947 سے لے کر 2016 تک آپ آئیں اور ایک سی پیک کا $56 بلین کا ایک انویسٹمنٹ۔ زرداری صاحب نے فرمایا آئیڈیا ہمارا تھا سر، ہم کہتے چاہنا سر، ان کو کنونس کیا تھا کہ آئیں یہاں پہ ون ون ہے دونوں کے لیے سچویشن۔ دیکھو انہوں نے اگر آئیڈیا دیا تھا تو ایک اچھا آئیڈیا اگر انہوں نے دیا ہے اس سمجھتے اچھا ہے۔ اونرشپ وہ لے رہے ہیں سر، اس پہ میں نہیں کہہ رہا سر، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ آپ اگر ان کے منہ میں ڈالیں گے الفاظ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے نہیں ہے۔ زرداری صاحب کے اپنے دورہ حکومت میں 11 دورے ہیں، دورے کیا پتہ کس کام کے لیے کرتے تھے، وہ دورے ہمیں پتہ کس کام کے لیے ہوتے تھے، وہ کوئی اور پروگرام ہو تو اس پر بتائیں گے ان دوروں کا کیا کیا مقصد ہے۔ سر ویسے ایک ایران کا دورہ بھی کیا تھا، گیس دوروں کا کیا کیا مقصد ہے، مقاصد دورے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک منٹ میں ان کی بات میں صرف ایک ربینہ صاحبہ بڑی سینئر ہیں، ہمیشہ ان کو چاہیے نہیں تھا میں بات کروں، میں ان کو پورا موقع ملے گا۔ میں صرف ایک جملہ یہاں پہ پلیز کہنا چاہوں گی کہ اگر آصف علی زرداری صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے دورے مشکوک تھے، اگر آپ سمجھتے ہیں، نہیں آپ نے یہی کہا، تو پھر میاں صاحب کے دورے بھی اسی شک کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ اور ایک دورہ سر انہوں نے ایران کا بھی کیا تھا، گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ کر کے تھا، اب کوئی وجہ بھی باقی نہیں رہی، لیکن اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ وہ بھی تو بڑا گیم چینجر ہے سر پاکستان کے لیے۔ میں نے ایک لفظ بھی مشکوک کا نہیں کہا، پھر قطر کی اور گیس بنا خالد صاحبہ کو یہ مشکوک کا لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے فرمایا کہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے وہاں، میں نے کہا اس پہ پروگرام رکھے، میں بتاؤں گا کہ ان دورے کے کیا مقاصد تھے، میں نے یہ بالکل نہیں کہا، کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں نے نہیں کہا۔ جی آپ اپنا جواب دے رہا تھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے روکا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہداف جو ہم نے کہی تھے وہ حاصل کر لی، اس لیے یہ درمیان میں آگے اگر اہداف نہ حاصل ہوتے تو ان کا کویسچن میرے اوپر اور ہوتا۔ پھر دوسری بات آتا ہے کہ انرجی کا یس،
جب ہم آئے 16 گھنٹے ہوتی تھی، آج 4 گھنٹوں پہ آئی ہے، 3 گھنٹے کچھ اور 4 میں گھنٹے. وہ خواجہ آصف سر کہتے ہیں سر کہ ابھی بھی 12-14 گھنٹے ہو رہی ہے جہاں پہ لوگ بجلی کے بل پے نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں جہاں 90% ریکوری نہیں ہو رہی، جو لوگ بل نہیں دینا چاہ رہے، جو حکومتیں تاوان نہیں کی جا رہی، صرف اس فیڈر کے لیے انہوں نے کہا ہے. اور 2018 میں ہم قوم سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اس ملک سے اندھیرے پوری طرح ختم کر دیں گے اور لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہیں ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. تیسری اکانومی میں بڑی بہتری آئی ہے. یہ سی پیک کا جو آپ نے پروجیکٹ دیکھا ہے، یہ پاکستان کا نہیں، اس ریجن کے لیے انشاءاللہ گیم چینج ہوگا اور ریجن کے ہمارے لوگوں کی جو ہے قسمت چینج کرے گا. اس میں بہت بڑی انڈسٹری لگنے والی ہے، اس میں بہت بڑا انفراسٹرکچر بنے گا، اس میں بہت زیادہ لوگوں کے فیوچر کی بات نہیں. پچھلے 4 سال کی ہم تھوڑا سا انالائز کر رہے تھے. یہی میرے بھائی، اگر دنیا میں انویسٹمنٹ لانی ہے، آج کہیں گے کہ اسکول کیوں کھول رہے ہیں جی، آج اسکول کھولیں گے تو یہ تو کچھ 6 مہینے بعد یا سال بعد پڑے گا. یونیورسٹیز، اسکول، موٹرز ویز، انفراسٹرکچر آج جو بنائیں گے کل لوگوں نے استعمال کیا. یا جب موٹر وے بنانے جا رہے تھے لوگ یہی باتیں کرتے تھے، ان موٹر وے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ بڑا خرچہ آ گیا ہے، اس سے لہذا آپ جو ہائی ویز ہیں بنائیں. آج موٹر وے کی کیا فائدہ ہے کہ لوگ اس کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں. آج پہلی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ میٹرو کا دائرہ، اسلام آباد میں میٹرو بنانے جا رہے تھے، کتنا بڑا کرٹیسزم تھا. آج اسلام آباد کے تاجروں سے پوچھیں، آج اسلام آباد کے شہریوں سے پوچھیں، آپ سرکاری ملازمین سب سے زیادہ شہر کے اندر اسکولوں کی اور ہسپتالوں کی ضرورت تھی، وہ نہیں بن پایا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جب ٹرانسپورٹ کا معاملہ موٹرز پہ حل کیا، اب ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے اپنے ہسپتالوں اسکولوں کو ٹھیک کرنے داخلہ نہیں ملتا. بات ٹھیک ہے، اسکول کم ہے اور ہاسپٹلز کے اندر بیڈ نہیں ہے کہ لوگوں کو ایڈمٹ کیا جا سکے. یہ کرنا چاہیے، لیکن جو چیزیں ان کو ساتھ ساتھ کرنا چاہیے نا. خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر. ایک وکٹ آج اور گری ہے سر. آپ تو وائٹ پیپر پیپلز پارٹی کے خلاف پیش کر رہے ہیں، تو وکٹیں گرنا بھی تو ایک طرح سے وائٹ پیپر آپ کے خلاف ہے سر. کیا لگتا ہے کیوں لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صرف آپ میرے خیال میں متحدہ کے بانی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، بٹ ابھی تک مکمل طور پہ لگتا ہے ڈسون نہیں کیا آپ نے. یہی وجہ ہے کہ لوگ شاید دوسری طرف جا رہے ہیں. نہیں، یہ دباؤ کا موسم اور فضا ختم ہوگی تو پھر دیکھیے گا آپ کیا ہوتا ہے. پہلے بھی ایسا ہوا تھا، 92 میں بہت سارے چلے گئے. دباؤ کہاں سے آ سر؟ یہ تو ہمارے لیے خبر ہوگی کہاں سے دباؤ آ رہا ہے سر. یہ خبر، یہ اگر آپ اینکر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس طرح کا دباؤ ڈال سکتی ہے. اچھا، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے. یہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف وائٹ پیپر ہے تو اس کے لیے بھی عدالتوں میں چلا جائے. ہاں، یہ مصنوعی ارینجمنٹ پہلے بھی ایم کیو ایم اس کا تجربہ کرتی رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا کراچی کا مینڈیٹ بھی تقسیم ہوا ہے یا نہیں. ایم کیو ایم پاکستان 2018 کے الیکشن میں اگر اس کو حصہ لینے دیا گیا تو حصہ لے گی، اور اس کے بعد بہت سارے باتوں کے جوابات خود مل جائیں گے. صحیح ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شاید الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے بھی ابھی شکوک و شبہات آپ کو ہیں کہ آپ کو شاید نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہو سکتے ہیں پہلے بھی ہوا ہے ایسا، لیکن مجھے امید ہے کہ اب وقت اتنا آگے بڑھ چکا ہے اور ہم سیاسی طور پہ میچیور ہو گئے ہوں گے کہ شاید اس طرح کا ہمیں حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور نہیں کرنا پڑے گا تو پھر عوام کا فیصلہ ہی ہمارے مستقبل کا فیصلہ بھی کر دے گا. صحیح. محمود رشید صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر. وہ 2014 میں جو آپ نے دھرنے شروع کیے تھے، اب وہ آئیڈیا کراچی تک بھی چلا گیا ہے اور کافی جماعتیں وہاں پہ بھی اب اس کو ایک بیسٹ ٹول کے طور پہ اب حکمران جماعت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یوز کر رہی ہیں. تو ایک تو یہ ساتھ میں ہمیں لگتا ہے کہ ریسنٹ پاس میں کہیں ایکویشن بننے جا رہی تھی عمران خان صاحب کی اور بلاول بھٹو کی، لیکن اب وہ بن نہیں پائی. تو اب جو بیانات میں نظر آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، اس میں اب شرجیل میمن کی وطن واپسی ہو یا ڈاکٹر عاصم کی رہائی، تو کہا جا رہا ہے کہ شاید اگین یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیل ہے. سر کیوں لگتا ہے آپ کو ایسا؟ اگر آپ اکٹھے ہو گئے تو میرے خیال میں سب چیزیں پھر ٹھیک نظر آتی ہیں آپ کو. یہ کوئی ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یکا یک جو ہے یہ یکے بعد دیگرے سب کی ضمانتیں ہو جانا، یان علی کا باہر چلے جانا، شرجیل میمن کے اوپر جس پر کروڑوں روپے اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے، ایک دم سے اس کی طبیعت کا ٹھیک ہونا اور باعزت واپسی اور اس کے استقبال سارا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ جس طرح سے یہ 500 ارب روپے کی کرپشن اور دہشت گردوں کے علاج معالجے سے لے کر JITs کی رپورٹ ذرا آپ پڑھ لیں، کیا کچھ تھا. آپ لوگ میڈیا پہ پورے 6 ماہ تک پوری قوم کو دکھاتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کی آپس میں مکمکہ ڈیل یا خاموش ایک مفاہمت ہے جس کے تحت یہ بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں.
لیکن اندر سے دونوں ایک ہیں۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، انہیں 4 سال اب مزید ہو گئے حکومت کے اندر، تیسرا ٹینیور ہے، لیکن ٹوٹل فیلئر ہے۔ میرے بھائی ہیں سینیٹر جاوید صاحب، جتنے بھی یہاں باہر بیٹھ کر بڑکیں لگا لیں، یہ بات کر لیں، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین قرضے اور اتنی بڑی مقدار میں اتنے بڑی شرح سود کے اوپر ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ہم پیپلز پارٹی کے دور میں کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے، لیکن اب دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑتے ہیں کہ یہ جو اربوں خربوں روپے کے یہ قرضے اتارنے کس نے ہیں؟ یہ تو چلے جائیں گے کل کلاں۔ کبھی سوچا انہوں نے یہ کشکول توڑنے کا وعدہ لے کر قوم سے یہ انتخابات جیتے تھے؟ کشکول کا سائز بھی بڑا کر دیا ہے، پہلے سے مضبوطی سے پکڑ کی بھی لی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی بات آپ کر رہے تھے، لاہور شہر کے اندر 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ عباسی صاحب کے اسلام آباد میں شاید نہیں ہوتی ہوگی، 4 سال ان کو ہو گئے ہیں۔ لیکن میاں صاحب میرا چیلنج ہے، تحریک انصاف کہ یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے لیکن سر تحریک انصاف الیکشن دھاندلی کے خلاف تو سڑکوں پہ آتی ہے، پاناما کے خلاف سڑکوں پہ آتی ہے، گڈ گورننس کے حوالے سے تو آپ نے ایک دن بھی کوئی بات نہیں کی سر۔ کرتے ہیں اسمبلیوں کے اندر بھی کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں، احتجاج کی کال پہلے بھی دی تھی، اب پھر احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ کل بھی ہمارا یہاں لاہور کے اندر احتجاج تھا لوڈ شیڈنگ کے خلاف۔ عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں تو سر آتے نہیں آپ، عباسی صاحب کہہ رہے ہیں صاحب کہتے ہیں اسمبلی میں تو آتے نہیں۔ مجھے تو آپ نے آدھا منٹ بھی نہیں دیا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو ان کی ہماری ایکسپورٹس ہیں $25 بلین سے وہ $20 بلین سے نیچے آ گئی ہیں۔ بنگلہ دیش 24 سے $34 بلین پہ چلا گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں پنجاب کے اندر بند پڑی ہیں، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں۔ کون کیا یہ کر کیا رہے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ ایگریکلچر کو دیکھ لو وہ تباہی ہے، انڈسٹری کو دیکھ لو وہ تباہی ہے۔ یہ سرکولر ڈیٹ کی بات ہے، 418 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ پھر اکٹھا ہو گیا ہے، تو کہاں گورننس نظر آ رہی ہے ان کے نزدیک؟ ایک چھوٹا سا بریک صاحب، چھوٹا سا بریک کے بعد آپ کو ٹائم دیں گے سر، ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے۔ ربینہ صاحبہ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آج خورشید شاہ صاحب کو کیوں خیال ہے کہ یاد دلایا جائے کہ 2014 میں نون لیگ اور وزیر اعظم سرنڈر کرنے جا رہے تھے، استعفیٰ دینے جا رہے تھے، بٹ یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے پارلیمنٹ کو بھی بچایا اور حکومت کو بھی بچایا۔ آج یہ کیوں ان کو یاد ہے اور کیوں ان کو کہنا پڑا؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آئیں گے، اس کا جواب دیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ربینہ صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا میں خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ سر یہ جو آج عمران خان صاحب کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار کیا، یہ بڑی جائز خواہش ہے، ویسے لوگ معصوم خواہش بھی کہہ رہے ہیں، بٹ پرائم منسٹر بننے کی خواہش، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کریڈینشلز اتنے ہیں، واقعی وہ اس سیٹ کے لیے موضوع شخص ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں تو اس حوالے سے کریڈینشلز کا کوئی معیار باقی نہیں رہ گیا ہے، اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی جماعت جیتتی ہے تو یہی کریڈینشلز ہیں پاکستان کے اندر، تو یہی کریڈینشلز ہیں، ورنہ تو جب گریجویٹ کی پابندی لگی تھی تو ہمیں پتہ لگا ہمارے وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہنے والے ایون گریجویٹ نہیں تھے، تو عمران خان صاحب تو ہیں۔ ہاں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں گردارانہ جمہوریت کے بجائے ایک جینوین جمہوریت کا دور کا آغاز ہو جائے، تو میں پہلے بھی کچھ پروگراموں میں درخواست کر چکا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت صرف ایوانوں اور خاندانوں تک محدود نہ رہے، تو جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین یہ اگر فیصلہ کریں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، عوام کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ ایسی اسمبلی کے لیے جس میں عوام کے جینوین نمائندے، غریب بستی تو غریب بستیوں کے لوگ، مڈل کلاس کی بستیوں سے مڈل کلاس کے لوگ ایوانوں میں پہنچیں، تو قائدین پہ ذمہ داری عائد ہوگی اس جمہوریت کو بچانے کے لیے کہ وہ اعلان کریں کہ وہ آئندہ کبھی نہ الیکشن میں وہ حصہ لیں گے نہ ان کے خاندان حصہ لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت اچھا آپشن یہ بھی ہے، ان کے پاس وہ لوگ ہیں ٹیم کہ وہ ایک پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے ان سب پہ نظر رکھ کر آگے کی طرف بڑھائیں، اپنی ہی پارٹی سے نوجوان لوگوں کو نکالیں۔ ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا پچھلے الیکشن میں کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کو اپنے دائیں بائیں بڑھانے کے بجائے اگر وہ پولرٹی کا وہ تھا اس وقت گراف تھا، اس میں مڈل کلاس کے عام نوجوانوں کو کھڑا کرتے، وہ جیتتے یا ہارتے عمران خان آج پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے۔ تو جہاں تک آپ کی خواہش کا ذکر کر رہے ہیں
یہ خواہب جائز بھی ہے، جمہوری اگر طریقے سے کراچی میں تو ملتی ہے سر آپ کے امیدواروں کے خلاف اچھے خاصے ووٹ لیے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تو انفیکٹ وہاں پہ بھی لوگوں کے دل تو جیتے تھے انہوں نے پچھلے الیکشن میں. جناب جہاں بھی الیکشن جیتے جا سکتے ہیں وہاں کے اختیارات وہاں کے لوگوں کے پاس ہی ہونے چاہیے. اگر عمران خان اب آنے والے الیکشنز میں ان کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوگی تو یہ ان کا حق ہے، اور عوام کے لیے اس کے لیے آپ کی طرف ہوں گے. انفیکٹ وہ سپورٹ تو کریں گے اگر ان کی جماعت پاپولر ایک لے لیتی ہے مینڈیٹ تو ان کو آنا چاہیے. بٹ خان صاحب آج بھی فرما رہے تھے کہ پاناما کی پچ پہ ان کی نظر ہے جی وہاں سے کیا نکلتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ہے سر کہ وہ پرائم منسٹر کے لیے کوالیفائی کریں؟ انفیکٹ کے پی کے میں آپ کی حکومت، لیکن آج بھی ایک سروے رپورٹ سامنے ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 34% بچے اسکول نہیں جاتے سر، وہاں پہ تعلیم سے محروم ہیں. تو پاناما کے علاوہ بھی کچھ ہے سر کہ آپ اگلے پرائم منسٹر آپ ہی بنیں؟ شرائع صاحب مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ کے اس سوال پر کہ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے. ایک ایسا لیجنڈ پاکستانی جس نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہو، وہ سوشل سیکٹر ہو، وہ کرکٹ ہو یا پالیٹکس ہو، جس کے اوپر جس کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس کی کرپشن کے بارے میں، اور جس نے معجزہ ایک برپا کیا ہے کہ 2 بڑی پارلیمانی. سر ان کے کریڈنشلز کے حوالے سے ہم کوئی سوال نہیں اٹھا رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بن سکتے بٹ روبینہ صاحب نے بھی پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ وہ عوامی طاقت سے ہی امپائروں کے ذریعے نہ آئے. یار عمران خان کے بارے میں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے. آئی ایم سوری ٹو سے ہم تو سر کے پی کے میں پچھلے 4 سال سے اب حکومت میں ہے سر، 4 سال سے کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے سر. سوال تو کریں گے ہم. شرائع صاحب میرا بیٹ ہے، میرا چیلنج ہے آپ کو، کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کی جو ہے نا وہ لے ہیں میرے سامنے ڈیبیٹ رکھیں، میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں اور آپ مارکنگ کر دیں. ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، لوکل گورنمنٹ ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، ٹاپ پہ ہوگی کے پی کے کی حکومت. آپ یہاں بیٹھ کر آپ نے اس طرح کا سوال کر دیا عمران خان وزیر اعظم بن سکتے ہیں کہ نہیں. مجھے یہ افسوس ہے آپ کے سوال پر. ایک ایسا شخص جس نے دیکھتے دیکھتے ان دونوں بڑی کرپٹ پارٹیوں کو، جس نے 3 دفعہ اس ملک کے اوپر حکومت کی ہے، ایک سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں جنہوں نے ایک تازہ ہوا کا جھونکے کی طرح اس ملک کی سیاست کے اندر نوجوانوں کو اور عام آدمیوں کو مجبور کیا کہ وہ ووٹ دیں. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کے وہ پولنگ سٹیشن پر آ گئے. آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بے معنی سوال، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایک چھوٹا لیتے ہیں، میرے بریک کا مجھے کہا رہا ہے، بریک کے بعد میں آپ کی طرف آتا اور آپ سے یہ جو انہوں نے آج کمنٹس دیے ہیں اس کے اوپر آپ کا بھی جواب لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. روبینہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 2014 کی بات آج 2017 میں کہی جا رہی ہے کہ میاں صاحب سرنڈر کر چکے تھے، استعفیٰ دینے جا رہے تھے، ہم نے بچایا. اس بیان کی آج کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پولیٹیکل مائلیج یا کچھ اور؟ دیکھیں اگر خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ بڑے ذمہ دار شخص ہیں، ان کی بات بیان کی صحت پہ کوئی وہ نہیں ہے. بٹ یہ کہ آج میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اگر اس کو میں جتنا میں نے دیکھا اس سارے پروسیس کو اور بہت نزدیک سے دیکھا تو ایک طرح سے گورنمنٹ گھٹنے ٹیک چکی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ کہیں بھی ان کے وزراء وغیرہ جو آج کل بڑے بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور جو حالات تھے، جو ماحول تھا، وہ تو نشاندہی کر رہا تھا کہ حکومت کی کمزوری کی طرف معاملہ جا رہا ہے. لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی جس نے پھر مشترکہ اجلاس بلایا اور یہ مشورہ دیا کہ آپ اگر وہ باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں تو آپ کی طاقت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ سے آپ کو طاقت ملے گی. اور وہی وزیر اعظم جو پارلیمنٹ کو شاید اہمیت اتنی نہیں دیتے تھے. یہ اور بات ہے کہ اب وہ جب مسئلہ حل ہو گیا تو وہ پھر دینی بند کر دی ہے. تو ہم نے خود دیکھا کہ وہ تمام ٹائم انہوں نے وہ پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں بیٹھے رہے، اس کو اٹینڈ کرتے رہے اور وہیں سے انہوں نے جو ہے اپنی طاقت لی. عباس صاحب آج کیوں یہ گلے ہو رہے ہیں؟ انفیکٹ ایک ایسا سفر جو اکٹھے شروع کیا گیا تھا، بٹ آج خورشید شاہ صاحب نے بھی گلے کیے کہ سرنڈر کر چکے تھے بٹ ہم نے ریسکیو کیا. ایک تو یہ کہ آپ روبینہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑی ٹھیک بات کی ہے. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال تھی جس میں پیپلز پارٹی ریسکیو نہ کرتی تو میاں صاحب سرنڈر کر چکے تھے. اور دوسرا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاناما کے معاملے پہ اب کچھ ہونے جا رہا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو آپ نے ڈیفنس لیا تھا قطری لیٹر کا وہ اتنا اچھا ڈیفنس تھا کہ میاں صاحب ریسکیو ہو جائیں گے کہ نہیں اب کچھ ہونے والا ہے؟ سر دیکھیے، ایک تو خورشید شاہ صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے، جب جلسوں میں آدمی جاتا ہے، پریس کانفرنسیں کرتا ہے،
الیکشن قریب آتے ہیں تو کوئی بات نہیں کہہ سیاسی سکتا بیان ہے سر؟ جی بالکل ہوتا اس طرح ہے، وہ ظاہر ہے سیاسی آدمی ہے، سیاسی بیان دینا کوئی ان کا کوئی اخلاق کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے غلط کہی ہوگی یا غلط کر رہے ہیں، وہ جو بھی الیکشن میں آدمی جاتا ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اور ہم نے مل کر CODs اب سائن کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی اور کا اہلکار نہیں بنیں گے، ہم ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں کریں گے، جس کو بھی مینڈیٹ ملا، ہمیں ملا، پیپلز پارٹی کو ملا یا کسی اور جماعت کو مینڈیٹ ملا، ہم اس کا احترام کریں گے۔ ہم اپوزیشن میں ہوئے تو کرٹیسائز کریں گے، ہم اپوزیشن میں ہوئے تو اپنا رول پلے کریں گے، اقتدار والوں پہ سختی نظر رکھیں گے، لیکن کسی شارٹ کٹ راستے سے کوئی انلیگل راستہ اپنا کر ہم اقتدار حاصل نہیں کریں گے۔ 5 سال آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کے اقتدار میں رہی ہے، ہم نے ضرور اپوزیشن کی ہے لیکن ہم کسی اس طرف نہیں گئے، بلکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر زرداری صاحب کا کوئی رستہ روکے گا ہٹائے گا تو میں رستے میں کھڑا ہوں گا، کیونکہ مینڈیٹ ان کا ہے اور اس مینڈیٹ کا احترام کرتے۔ آپ کے لاسٹ ورڈ لینا چاہوں گا سر، اگرچہ PTI کی اس وقت بڑی پاناما سینٹرک اپروچ ہے سر، بٹ اگر ججمنٹ سے کچھ نہ نکلا تو پھر PTI کیا کرے گی سر سیاست کے لیے؟ پھر اگلا مورا کیا ہے آپ کے پاس؟ ان کی نان ڈیلیورنس اور ان کی پور پرفارمنس حکمرانوں کی کہ پچھلے 4 سالوں میں یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے۔ آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، بے روزگاری کو دیکھ لیں اور لوڈ شیڈنگ کو دیکھ لیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا جی 18 میں سارا کچھ ہو جائے گا، 4 سال تو ہو گئے ہیں۔ یہ جتنا اس میں شارٹ فال ہے اتنی یہ بجلی لے بھی آئیں تو جو نئی انکریز ڈیمانڈ ہو رہی ہے اس کو پورا کیسے کریں گے؟ ان کا نیشنل گریڈ جو سسٹم ہے۔ خالد صاحب جی میاں صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ خالد صاحب آپ کی طرف سے لاسٹ ورڈز کیا سمجھتے ہیں آپ؟ فیوچر میں کیا ایکویشن بننے جا رہی ہے؟ کون آپ دیکھ رہے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ؟ دیکھیے پھر ایک ایسی جمہوریت تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جس کا تقاضا پاکستان بانیان نے دیکھا تھا، لیکن اس کو بھی میرا خیال ہے کافی نہ سمجھا جائے کہ جمہوریت کا تسلسل رہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک آ جا رہے ہیں۔ جب حکمرانوں سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں جی پاکستان اتنا بہتر، 70 سال میں اگر ہم پینے کا صاف پانی اپنے لوگوں کو نہیں دے سکے ہیں، ہمارے یہاں 60 ہزار گھوس اسکول نکلتے ہیں، ہماری خواندگی کی شرح ابھی تک شرمناک حد تک کم ہے، اور ہمارے ارد گرد کے بسنے والے جو ممالک ہیں وہاں پر یہ شرح خواندگی کی شرح کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف جمہوریت کا نام لینا کافی ہے، جمہوریت سے عوام کی تقدیر کا تبدیل ہونا بھی ضروری ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ لاسٹ ورڈ سے اگر انشاءاللہ 2018 میں الیکشن ہوں گے جو قوم فیصلہ کرے گی اور ہماری جماعت انشاءاللہ 2/3 میجارٹی لے کر انشاءاللہ پھر آئے گی اور اس لوگوں کی خدمت جاری کریں گے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پاکستان کی خدمت لوگ کسی امید کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں۔ میں آپ نے ایک سیم برسی صاحب جو جماعت بنا خالد صاحبہ کی آپ دیکھ لیں کہ لوگ اسی امید کے ساتھ ووٹ دیتے ہیں۔ لاہور میں آپ نے جس جملے سے کچرا نہیں اٹھا سکے، یہ ٹیررزم نہیں ختم کر سکے، جس شعر سے ووٹ مانگنے کے آئے ختم ہو رہا ہے، جس شعر سے آپ نے پروگرام شروع کیا کہ ہزاروں وہ خواہشیں لگتا ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ عوام کی خواہشیں ادھوری رہ جائیں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔